बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही और मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीमुश्शान इदारे मदरसतुल इस्लाह आज़मगढ़ से फ़ारिग़ तहसील और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी में प्रोफेसर डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही साहब के साथ एक यादगार इल्मी और फ़िक्री नशिस्त का इसी नशिस्त का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। सैयद कुतुब शहीद की एक किताब है अत-तस्वीर अल-फ़न्नी, उनकी एक किताब है। तो ज़ाहिर है कि उनकी ज़ुबान तो अरबी थी, वो मिस्र के थे। सैयद कुतुब शहीद अल-इख़वान अल-मुस्लिमून के थे। सैयद कुतुब शहीद ने ये लिखा है कि जब मैं कुरान पढ़ता था तो कुरान जैसे मुझसे बातें कर रहा है, कुरान मुझसे हम कलाम होता था। जैसे इंसान की जैसे हमारे आपकी टेबल टॉक हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कहते हैं इसी तरीके से कुरान से मेरी टेबल टॉक होती थी, मेरी बातें होती थी। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि कुरान को अगर गौर से पढ़ा जाए, जिसको आप गव्वासी कहते हैं, या लम्हा इकबाल ने ये कहा है कि कुरान को इस तरीके से पढ़ो कि कुरान तुम्हारे पर नाजिल हो रहा है, कुरान तुम्हारे पर नाजिल हो रहा है। तो अगर इस कैफियत के साथ, इस जज्बे के साथ, इस नीयत के साथ, इस इज़्तिराब के साथ अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान आपका साथी बन जाएगा, कुरान आपकी आँखें बन जाएगा, आपका हाथ बन जाएगा, आपका ज़हनो दिमाग बन जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात है कि मिल्लत इस्लामिया कुरान से दूर होती जा रही है। और आपके पाकिस्तान के लोगों से, बल्कि आपसे भी मुझे एक शिकायत है। शिकायत ये है, अशफाक साहब से भी मुझे शिकायत है। शिकायत ये है अशफाक साहब कि आपके पाकिस्तान में, मैं ये बात स्टेज से भी कहता रहता हूँ, मुस्तकिल मुझे अहले इल्म से कुछ कहने का मौका मिलता है, कहता रहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नात गोई हो रही है, नात पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, नात पे रिसाले निकाले जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सीरत निगारी पर सेमिनार्स और मुज़ाकरे हो रहे हैं, सब कुछ सीरत निगारी पर हो रहा है, उसमें कुरान का हिस्सा कहीं नहीं। ये यकीन जानिए कि आपके पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अगर आपके हाथ में कुरान नहीं होगा तो सीरत निगारी को समझ नहीं सकते हैं। मुझे एक आयत ज़रा हाफिज़ नहीं हूँ, मेरी बदकिस्मती है। सूरह अत-तलाक़ में आया है ज़िक्र रसूला, पूरी आयत नहीं है, ज़िक्र रसूला का मफ़हूम मैं बता देता हूँ। कुरान ने ये कहा है कि ये जो कुरान है, यानी गोया अल्लाह ने कहा है कि ये जो कुरान है और जो सीरत पाक है, ज़िक्र कुरान रसूला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एकदम इन चीज़ों को ज़िक्र जो अल्लाह ने किया, तो कोई गैप नहीं इसमें किसी तरीके का। ज़िक्र है और ज़िक्र के और रसूल के बीच में कुछ है नहीं, ज़िक्र रसूला। तो मैंने पाकिस्तान के लोगों से ये कहा, पाकिस्तान के असातिज़ा से कहा, पाकिस्तान से तलबा से कहा कि अगर तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे तो सीरत निगारी के तकाज़े क्या हैं, सीरत निगारी को तरतीब कैसे दिया जाए, अल्लाह के रसूल की ज़ात को पेश किया कैसे जाए, तुम पेश कर ही नहीं सकते हो। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि ज़रा हमको कुछ अल्लाह के रसूल के बारे में बताइए, तो हज़रत आयशा ने बड़ा छोटा सा जवाब दिया, काना खुलुक़ुहु खुलुक़ुल कुरान, कि अल्लाह के रसूल की ज़ात, अल्लाह के रसूल की जो सीरत है वो कुरान है, कुरान को पढ़ लो, वो सामने तुम्हारे आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि हमारा जो बुनियादी माखज़ है, हमारा जो अव्वलीन और असासी माखज़ है वो कुरान है, और कुरान के बग़ैर हम सीरत पाक की तस्वीर या तशरीह या तफसीर नहीं कर सकते हैं। तो बहरकैफ़ अल्लाह ताला से दुआ है, या और मुझसे अगर कुछ आप लोग पूछना चाहें, किसी तरीक़े की कोई सवाल हो, तो मैं अपने इज्ज़ के साथ और अपनी माज़ूरी के साथ उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आपने देखा होगा कि खालिद मसूद साहब से मेरा जो ताल्लुक़ है वो तौज़ीहात में भी मैंने लिखा है,
اس کے بعد تذکیر القرآن کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں بھی میں نے کچھ لکھا ہے۔ تو یہ جو میرے فکری وابستگان ہیں، میں انشاءاللہ کوئی بھی مجھے حکم دیا جائے گا، چاہے حسان صاحب دیں، آپ لوگ دیں، تو میں پوری طریقے سے اس کی تائید کروں گا اور اس کی تکمیل کی اپنے مذہب پر کوشش کروں گا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مجھ سے کچھ آپ دریافت کرنا چاہیں تو اپنی بساط کے مطابق میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو آگے بڑھایا، اسی نہج پہ کیا جو دیگر اصلاحی علماء ہیں انہوں نے مزید بھی کوئی کام کیا تفسیر کے حوالے سے؟ ان کے اس سے ذرا میں تھوڑا تعارف کرا دوں۔ اچھا سوال کیا الوی صاحب نے۔ دیکھیے، ابھی میں نے اپنی گفتگو کے درمیان ایک آدمی کا نام لیا تھا، پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب۔ پروفیسر الطاف احمد اعظمی کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے میزان القرآن، 3 جلدوں میں ہے وہ، اور اس تفسیر نے، میزان القرآن نے فکر فراہی کو مزید آگے بڑھایا ہے، اس فکر کو آگے بڑھایا ہے، اور بہت جلد آپ کے پاکستان میں وہ شائع ہونے والی ہے۔ اور اس میزان القرآن تفسیر پر میں نے 3 مضمون لکھا ہے۔ ایک مضمون شاید حسان صاحب بتا رہے کہ اس میں شائع ہوا ہے، شمس الاسلام جو آپ کا ہے اس میں شائع ہوا ہے، اور میرا جو رسالہ ہے وہ المجمع العلمی عربی کا ہے، اس میں نے ایک مضمون شائع کیا ہے، اور ایک مضمون اور اردو رسالے میں شائع کیا ہے۔ تو 3 مضمون میرے اس پر ہیں۔ دوسرے آپ نے نام سنا ہوگا عنایت اللہ سبحانی کا۔ عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کئی کتابیں ہیں، نظم قرآن کے حوالے سے مولانا فراہی پر ان کی کتاب ہے، اختر حسن اصلاحی پر ان کی کتاب ہے، تو 15-20 کتابیں ہیں قرآنیات کے حوالے سے مولانا عنایت اللہ اصلاحی صاحب کی، وہ بھی اس پر بہت کام کر رہے ہیں۔ اور نئی نسل میں ایک نام ہے اورنگ زیب اعظمی، انہوں نے یہ کیا ہے، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، کہ مولانا فراہی سے متعلق جتنے مضامین ہیں اور جو ان کی کچھ کتابیں ہیں، اس کو ان کا ایک رسالہ ہے مجلۃ الہند، عربک میں ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وہ پروفیسر ہیں۔ تو 9 جلدیں اب تک مولانا فراہی پر آ چکی ہیں۔ 9 جلدوں کا مطلب یہ ہوا کہ 9 دو 18 دونا 3600 صفحے میں آ چکی ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ تو اورنگ زیب اعظمی صاحب بہت کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ مولانا فراہی کی جو کتاب ہے مفردات القرآن، ابھی اس پر محمد اجمل اصلاحی نے PhD کیا ہے، اور مولانا فراہی کی وہ کتاب 80 صفحے کی تھی۔ جب انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کی تخریج کیا، تو اب وہ تقریباً 300 صفحے پر منظر عام پر آئی، بڑی مفید قسم کی کتاب ہے۔ اور ابھی ایک راشد ایوب اصلاحی ہیں، وہ لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے تدبر کے جو سارے الفاظ تھے جو اس کو مفردات کہتے ہیں اس کو نکالا، اور پھر اختر حسن اصلاحی نے مفردات کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ ساری چیزیں کر کر انہوں نے ایک لغات القرآن کے نام سے ایک کتاب ابھی آئی ہے، حسان صاحب کو بھیجا ہے، حسان صاحب کو بھیجا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ آپ کا ہمارا جو ادارہ ہے، میں نے راستے میں ذکر کیا تھا، ادارہ علوم القرآن مستقل کتابیں چھاپ رہا ہے، اور الاصلاح جو امین حسن اصلاحی نکالا کرتے تھے وہاں سے، اس کے جو منتخب مضامین ہیں وہ قرآنی مقالات کے نام سے ہم نے بھی شائع کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا ادارہ، اس کا رسالہ علوم القرآن ہے، وہ مستقل ہم نکال رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر، کام بہت ہو رہا ہے، اور مولانا فراہی پر کئی PhD ہو چکی ہے، عرب میں، مغرب میں، ہندوستان میں۔ تو ابھی 2-3 PhD جو انگریزی میں تھیں، جو عربی میں تھی، اس کا میں نے خلاصہ پیش کر دیا ہے، تو وہ سب شائع ہو گیا ہے، اور انہیں دوسرے سالوں میں معارف میں اور کہیں اور بھی شائع ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور خود مدرسہ اصلاح ایک رسالہ نکالتا ہے نظام القرآن کے نام سے۔ تو کام میں رفتار بڑھی ہے، اللہ کا شکر، رفتار بڑھی ہے، اور رفتار اس وقت بڑھتی ہے جب آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔
جب قارئین ملتے ہیں، اگر فکر فراہی کے قارئین نہیں بڑھیں گے، کتابیں چھاپ کے کیا کریں گے آپ؟ تو اور اس کے علاوہ ابھی اب میں نے بتایا تھا کہ مولانا فراہی کی ساری کتابیں چھک کے منظر عام پائے گی، ساری کی ساری آگے ہیں، ایک بھی لائن اب نہیں بچی ہے۔ تو بلکہ بہت کام وہاں پر ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی جو جامعات ہیں وہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی جامعات میں مولانا امین حسن اصلاحی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر کام بہت ہو رہا ہے۔ اور آپ کا یہ جو فکر ہے، فکر فراہی، چونکہ یہ بے لاگ لپیٹ کا ہے، اس میں صرف رضائے الہی ہے، نہ مسلک ہے، نہ کوئی کہ مسلک کو پروموٹ کرنا ہے، اس میں مسلک نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو وہی کام امین حسن اصلاحی نے کیا، اور اس پروموشن کے سلسلے میں کبھی وہ کسی سے دبے نہیں۔ مجھے ایک واقعہ بتایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، کہنے لگے جہاں تم بیٹھے ہو یہیں صدر مرحوم ضیاء الحق صاحب آئے تھے۔ تو میں نے کان لگایا، میں نے کہا پھر کیا ہوا مولانا؟ کہنے لگے کہ وہ آئے اور دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے، اور پھر تمہید باندھ کے یہ فرمایا کہ مولانا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے نیشنل قومی، اس پہ آپ درس قرآن دیں۔ میں نے کہا اچھا ہے، درس قرآن میں دوں؟ اور میرا درس ہوگا پھر رقص ہوگا آپ کروائیں گے؟ تو میں ایسی جگہوں پہ درس نہیں دوں گا۔ کہنے لگے کہ ضیاء الحق صاحب کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا میں نے، اور میں نے یہ کہا کہ پاکستان آپ کا ہو سکتا ہے، یہ گھر میرا ہے، آپ تشریف لے جائیں یہاں سے آپ۔ تو دیکھیے، اگر یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا، قسم خدا کی یہ بکے ہوئے ہیں، میں آپ سے بتاؤں، یہ تھوڑی سی ترقی کے لیے، تھوڑے سے منصب کے لیے، تھوڑی سی پذیرائی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ جو قرآن کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ دنیاوی منصب کی جاہ و حشمت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کے اندر اس طریقے کا نظریہ پیدا ہو۔ جی اسی طرح جی ایک واقعہ جی مولانا نے کہیں لکھا کہ جب علیحدگی ہوئی جماعت اسلامی سے، جی 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 ہاں تو ایوب خان کی حکومت تھی، ہاں اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریک چلا رہے تھے۔ ہاں ہاں تو اس وقت انہوں نے، ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ریڈیو تھا، جی 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 اور خواہش کا اظہار کیا ہاں کہ آپ ریڈیو پہ اپنے ان معاملات کو ڈسکس کریں۔ اچھا اچھا فرمایا کہ میرا ان سے فکری اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، ہاں میں اس اختلاف کو چوراہے میں لا کے کسی کو فائدہ پہنچانے نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، بڑی انکار کر دیں۔ دیکھ لیجیے آپ۔ ابھی وہ آپ کی گفتگو کے دوران مجھے بات یاد آئی، کل ایک صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا، وہ ترجمہ جو تقریب بھی ہوئی تھی نا، ہاں میں تو آپ آن لائن تھے جی، لیکن بتائیے رابطہ نہیں ہو سکتا جی تذکیر قرآن۔ ہاں وہ کہنے لگے کہ سورہ الرحمن میں جھوم کے پڑ گئے کہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہر جگہ ترجمہ مختلف کیا ہے۔ اچھا 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 وہ جو کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ ہاں ہاں علیہ جی 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 جہاں آپ رب ذوالجلال کی قدرت کا ذکر ہے، ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، ہاں 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 تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے، ہاں ہاں کون کون سی عظمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہاں کون کون سی نعمتوں، جہاں نعمتوں کا ذکر ہے ہاں وہاں نعمتیں ہیں۔ جی جی بالعموم ہر جگہ پہ ہمارے ہاں ایک ہی ترجمہ لگا بنا نہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا، میں نے کہا بات ہو رہی جہنم کی، ہاں بتائیے اگلا جملہ ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، عام بندہ کیسے سمجھے گا؟ یہاں قدرت مراد ہے، قدرت، یہاں عظمت مراد ہے، ہاں شان مراد جی ہے۔ جی جی تو ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے جوڑتے ہیں۔ ہاں جی عموماً میں تعارف کراتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جس تفسیر کو بھی پڑھ لیں، سارے اکابر ہمارے لیے واجب سب واجب الاحترام ہے، بالکل۔ لیکن اس کے بعد تاثر ایک عام آدمی پہ یہ پڑتا ہے کہ کیا کہنے، ماشاء اللہ وہ عظمت دل پہ بیٹھتی ہے صاحب تفسیر کی۔ جی جی تدبر وہ تفسیر ہے کہ مفسر قرآن سے جوڑ کے بیچ سے خود نکل جاتا ہے، بڑی بات، اس کے دل پہ قرآن کی عظمت، ہاں ہاں اور پھر وہ شاہکار وجود میں آتے ہیں کہ امین حسن اصلاحی حمید الدین فرائی سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کی عظمت
को कायम रखते हुए, हाँ हाँ अकीदत को कायम रखते हुए, हाँ हाँ खालिद मसूद रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद की अज़मत को कायम रखते हुए, इसलिए कि उनका जो मतमा निगाह है, जो महवर है, वो कुरान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शख्सियत ने जोड़ा, वो काबिल सद एहतराम। जी 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 जी। लेकिन कुरान की बात का इबलाग करने के लिए वो उसमें शख्सियत को बीच में नहीं आने देते। नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यूसुफ की आयत और बहुत सारे मकामात हैं। जी हत्ता इज़स्ता सर रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू। जी जी। आम तराजम ये लिखे हुए यहाँ तक कि जब रसूल मायूस हो गए, उन्होंने गुमान किया कि उनसे झूठ कहा गया था। जी जी जी। अब इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, यहाँ तक कि रसूल कौम से मायूस हो गए, कौम ने गुमान किया कि इनसे अजाब के डरावे झूठ कह गए। जी बात अज़र मिन अश-शम्स हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। इस तरह के मकामात है कि जिसमें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इसको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है, दाम दरमे सुखने हमें फैलाने की। हाँ अब अभी आप इरशाद फरमा रहे थे तो मैंने खोला जी मुदल्लिल मुत्तकीन का आपने हाँ हाँ हाँ। तो चूँकि तर्जमे के अंदर फ़िक्र फ़राई को, फ़िक्र इस्लाही को मैंने समोने की पूरी कोशिश की। अल्लाह का शुक्र। अलिफ लाम मीम ये किताब इलाही है, इलाही ब्रैकेट में, कोई शक नहीं है इसके किताब इलाही होने में, किताब इलाही होना जो ब्रैकेट में। जी जी। अब ज़ाहिर सूरह सजदा की आयत जी इसकी हिदायत कर रही है। जी। हिदायत का ज़रिया है परहेजगारों यानी बचने वालों के लिए, वो जो आपने शायद फरमाया। हाँ, यानी अच्छा तर्जुमा, ठीक। जो बच के जो मोहतात रह के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वही तो तक़वा है। कुरान फिल हकीकत तो हुदल लिन्नास है। जी जी जी। लेकिन इस्तिफ़ादा वो करेंगे जो जिनके अंदर ये जज्बा मौजूद है कि वो अपनी ज़िंदगी को नाप तोड़ के गुजारना चाहते हैं।